میرے نبی فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور آپ پوچھ کے دیکھ لیں ان لوگوں سے جو اس عذاب میں مبتلا ہیں. ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دو، بند نہیں کہہ رہا، آواز کہتا ہے کہ خود اپنی ذات تک رکھو. غلط نہیں کہا، ترلا کیا ہے، لجاجت سے کہا ہے. تو ہمسائیگی کے بہت سارے حق ہوتے ہیں. تقاضا تھا کہ اس بیچارے کی بات پہ تھوڑا سا دھیان دیتا، لیکن ہم نے رد عمل بڑے برے دیکھے ہیں. وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا. تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ. بھائی جان ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے. اور اگر اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانی ہیں: بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہوں، پڑوسی اچھے ہوں، اور اس کے بیٹے نیک ہوں، اور 5واں فرمایا اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو. اس میں ایک ہمسایہ بھی بیان کیا کہ اگر ہمسایہ اچھا مل جائے تو یہ اچھی بڑی دولت ہے. ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا. لوگ کہتے جی یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا. ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے. اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے. فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اچھا کچھ ہمسائے ایسے ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر کے دنیا ہی چھوڑ جائے نا، لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا. لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں. تذکرہ خاتون کا ہے، بھائی نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے، فرمایا جہنمی ہے. اور اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے تو فرمایا جنتی ہے. جنت کا معیار بھائی جان اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں. دیکھیے میں بحیثیت مبلغ آپ کے پاس یہاں حاضر ہوا، اور مجھے بھی وہ خاتون کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے جس کے پاس نمازیں اور روزے ہیں. کچھ لوگوں کے بارے میں شہرت ہوتی ہے نا کہ جب یہ خطاب کرتے ہیں تو مجمع میں کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے باہر چلے جائیں. وہ سحر انگیز گفتگو نہیں ہوتی. ان کا حوالہ یہ ہوتا ہے کہ بھرے مجمع میں بعض اوقات یہ رسوا بھی کر دیتے ہیں. وہ ایک صاحب تھے، ہم کوئی صاحب اٹھ کے باہر جانے لگے تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا دل میں کر لو. تو اس بچے نے کہا کہ دل میں آپ رہتے ہیں. تو کیا عزت رہ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے. شرمندہ اسے کر رہے تو خود شرمندہ ہو گئے. تو مجھے بھی کبھی بھی فراموش نہیں کرنا ہوگا کہ اگر یہاں سے اٹھ کے باہر جائے گا، وضو کے لیے جائے گا یا وہ پانی پینے جائے گا، تو مجھے اتنا مسئلہ کیا بنا ہے کہ میں اسے کہوں گا کدھر جا رہے ہو اور اس کو پھر مجمع میں ذلیل بھی کر دوں. تو یہ مجھے بھی دیکھنا ہوگا، اس خاتون کو پیش نظر رکھنا ہوگا جس کے پاس نمازیں روزے ہیں لیکن اخلاق نہیں ہے. اور اگر میرے یہ رویے ہوئے تو کیا میری تقریر میرے منہ پہ نہیں ماری جائے گی؟ داور محشر قیامت کا جو منصف ہے اس کے سامنے میں نے بھی تو جانا ہے نا. تو بات تو رویوں کی ہو رہی ہے نا. کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں؟ گاڑی پٹرول پہ چلتی ہے، اتنے آئیں گے تو پھر آؤں گا. یہ ساری باتیں اگر ہم کریں تو یہ بھی تو اخلاق ہے نا، یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا. تو یہ ان چیزوں کا بھی تو حساب دینا ہوگا. تو خیر فرمایا کہ اس کی زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے. اور دوسری عورت کا تذکرہ کہ معمول کی نمازیں معمول کے روزے لیکن اخلاق اچھا ہے، تو میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار اچھے اخلاق ہیں، میٹھے بول ہیں.